फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क बैठकर बातें करने वालों को जल्द वापस लाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। रियासत का फैसला वाज़ेह है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से न मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हो चुका। शर्त लगा लें तो दिन और तारीख भी बता देता हूं। सेनेटर फैसल वाडा का दावा, कहा गवर्नर राज से मुतालिक 45 दिन पहले बता दिया था। हुकूमत के पास गवर्नर राज और पाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। फैसल करीम कुंडी मेरे दोस्त हैं, चाहूंगा वही गवर्नर केपी रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। और कराची का एक और पूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिली। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। और कमिश्नर पेशावर की सरकारी वसाइल सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल एहतजाज के लिए सरकारी गाड़ी ईंधन या अमला इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तमाम महकमों को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। एलामिये में कहा गया सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। ऐलान कर रहा हूं आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहें ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुताल्लिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फायदा भूल जाए फिर वो आज की रिजीम से मुताल्लिक भी यही कहेगा। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान अचकजई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालिबा। स्पीकर ने करारदाद पर राय शुमारी की इजाजत नहीं दी, कहा करारदाद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। कहा गया स्पीकर की कुर्सी तक जाएंगे। रियासत मुखालिफ अनासिर को जवाब देना जानते हैं, वोटिंग की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान का एहतराम है, आपने हमारा तहफ्फुज नहीं किया। स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं, वो 30 साल आपके साथ रहे। जिस पर अयाज सादिक ने कहा मेरी नजर में अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है। ऐवान के निगहबान ने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तड़ी से घबराने वाला नहीं, प्यार से जो मर्जी ले लें। सिंध असेंबली में नीपा चौरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी। शर्जील मेमन ने कहा बच्चे की जान मुजिबाना गफलत का नतीजा है, इसमें जो भी मुलव्वस हुआ सजा मिलनी चाहिए। सबसे कीमती चीज इंसान की जान है। हम हुकूमत में हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूं हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितने शहरियों की जानें लेगी। आज पूरा शहर अफसरदा है और पीपल्स पार्टी सिर्फ वजाहतें दे रही है।
کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، یہ واٹر کارپوریشن کی نااہلی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں میئر نے اعلان کیا لیکن ڈھکن تقسیم نہیں کیے۔ تعاون اپنے وسائل سے کچھ کام کرے تو پوچھتے ہیں پیسے کہاں سے آئے۔ یہ پیسے آپ کے نہیں عوام کے ہیں۔ سندھ حکومت قبضوں کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کو لاوارث نہیں چھوڑے گی۔ لکی مروت کے نواحی علاقے کٹوقیل میں پولیس موبائل پر خودکش حملہ، ایک اہلکار شہید، ASI سمیت 5 زخمی۔ بنو کے تھانہ کینٹ کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کا کہنا ہے اہلکار طارق خان RPO ہاؤس میں ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ مقامی قبائل نے شہید پولیس اہلکار کی لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا۔ افغانستان سے حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ تاجکستان صدارتی پریس کے جاری بیان کے مطابق گزشتہ ہفتے افغان سرزمین سے تاجکستان پر 2 حملے کیے گئے، جن میں 3 چینی باشندوں سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ 4 ماہ کی بلند ترین سطح 6.4 ارب ڈالر پر پہنچ گئی۔ اضافہ نٹ ویئر اور ریڈی میڈ گارمنٹس میں مضبوط ترقی سے ہوا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ عالمی مانگ میں بہتری اور روپے کی قدر میں استحکام کا باعث ہے۔ ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈڈ کیٹیگریز نے رفتار کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جتنی بھی ترقی کر لیں اگر آبادی کا مسئلہ منظم طریقے سے حل نہ کیا تو GDP پر ہی دباؤ آئے گا۔ وفاق اور صوبے قدرتی آفات کے لیے فنڈ فراہم کریں گے۔ کافی ڈالر آ چکے، حکومتوں کو بھی جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ATC راولپنڈی کا شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے کا حکم۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا ہم نے لیما خانم کے بزنس اور پرسنل اکاؤنٹ فریز کرنے کی استدعا کی تھی۔ اگر دیگر اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یونان کشتی حادثے میں غفلت ثابت ہونے پر وزارت داخلہ نے FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ ملتان ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی انسانی اسمگلر سے مبینہ روابط پر 3 سال کے لیے عہدہ اور تنخواہ میں تنزلی کی سزا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر قیدی کو مس ہینڈل کرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کو سین چھوڑ کی سزا دی گئی۔ ناقص تفتیش پر 2 سینئر انویسٹیگیٹرز، 1 اسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر فارغ، 6 انسپیکٹرز، 1 ASI، 3 ہیڈ کانسٹیبلز اور 5 کانسٹیبلز کی بحالی کی اپیلیں مسترد۔ غیر حاضری پر LDC کی برطرفی برقرار۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ رینجرز انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پولیس کی معاونت جاری رکھے گی۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار سائنس بل 2025 کو مسترد کر دیا۔ ICCBS کی جامعہ کراچی سے علیحدگی کی شق پر شدید اعتراض۔ سائنسدانوں اور اساتذہ کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بل واپس لینے کی اپیل۔ جامعہ کراچی کے انجمن اساتذہ نے بدھ کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے حکومت نئے انفراسٹرکچر کے ساتھ نئی جامعات بنائے، موجودہ اداروں کو نہ توڑیں۔ سیاسی پناہ پر طویل عرصے کے لیے پابندی لگانے کا ارادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پابندی کب تک برقرار رہے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیسری دنیا کے کچھ ملک اچھے نہیں اور جرائم سے بھرے ہیں۔ ایسے ملک جنہیں اپنے عوام کی دیکھ بھال تک نہیں آتی، تو امریکہ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ پاک بحریہ کی سری لنکا کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ پاک بحریہ کے جہاز پر موجود ہیلی کاپٹر نے 5 دن سے پھنسے خاندان کو بچا لیا۔ مقامی انتظامیہ کے تعاون سے سیلاب نے گھرے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک بحریہ کا جہاز سیف سری لنکا میں تعیناتی کے دوران سیلاب متاثرین کے لیے آپریشن سر انجام دے رہا ہے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان کے بعد شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 366 افراد جان سے گئے۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان نے بھارت کا رخ کر لیا۔
برف باری میں تیز رفتاری انتہائی خطرناک، امریکہ میں 50 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ ریاست انڈیانا کے ہائی وے پر دھند اور پھسلن کی وجہ سے گاڑیاں بے قابو ہوئی۔ حادثے میں 18 افراد زخمی ہوئے، 6 گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی، ٹرینوں کے ذریعے گاڑیاں ہٹائی گئیں۔ سندھ کی پہچان امن، محبت اور بھائی چارہ ہے۔ سندھی یوم ثقافت پر محنتی اور مہمان نواز سندھی بہن بھائیوں کو اہل پنجاب کا سلام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی پیغام میں کہا، سندھی ٹوپی، اجرک، موسیقی اور شاعری پاکستان کی ثقافتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سندھ کی خوبصورت اور قدیم تہذیب سب کے لیے کشش اور دلکشی کا باعث ہے۔ اور ڈومیسٹک کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ، قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ اور کراچی بلوز مد مقابل۔ لاہور میں پہلے دن کھیل کے اختتام پر کراچی نے 6 وکٹ پر 285 رنز بنا لیے۔ عثمان خان 80 اور کاشف بھٹی 11 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ عبداللہ فضل 88 اور سعد بیگ 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن علی اور محمد حسنین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی فائنل دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے، کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید بھی محسن نقوی کے ساتھ تھے۔ بھارتی لیگ نہیں، پاکستان سپر لیگ کھیلوں گا، سٹار انگلش آل راؤنڈر معین علی کو بھی پی ایس ایل کی کشش کھینچ لائی۔ کہا، پی ایس ایل کا معیار بہترین اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ کی وجہ سے مقام نمایاں ہے۔ پاکستانی شائقین کا جوش ہمیشہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ پی ایس ایل کے نئے دور میں شامل ہونے پر بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ معین علی سے پہلے جنوبی افریقہ کے فاف ڈو پلیسی بھی بھارتی لیگ چھوڑ کر پی ایس ایل میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔